بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم 3 باتوں کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ کہ جب حیا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جائے تو پھر مفہوم کیا ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ قرآن مجید جو مثالیں دیتا ہے ان مثالوں کے پیچھے کیا فلسفہ کار فرما ہوتا ہے، اور تیسری چیز سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 میں مچھر کی مثال دینے کی حکمت کیا ہے۔ ان باتوں کو جاننے سے پہلے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 کا ترجمہ جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یستحیی، بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب، وہ بیان کرے، مثلا ما بعودتا فما فوقها، مثال مچھر کی، بعودہ کہتے ہیں مچھر کو، یا اس سے بھی کسی اوپر والی چیز، یعنی اس سے بھی کوئی چھوٹی چیز کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ حق ان کے رب کی طرف سے ہے۔ یہ ایمان والوں کا ایٹیٹیوڈ اور رویہ، ان کی کیفیت، ان کا انداز بیان کیا گیا۔ اب منکرین کا رویہ بیان کیا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اور جو کافر ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اس مثال کے ساتھ کیا ارادہ کیا ہے۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، گمراہی میں رہنے دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو، اور ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ بہتوں کو۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور گمراہی میں نہیں چھوڑے رکھتا مگر فاسقوں کو۔ اب قرآن حکیم نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ قرآن مجید نے اس سے پہلے 2 مثالیں منافقین کے بارے میں دیں۔ ایک مثال کا تعلق آگ کے ساتھ تھا، سورہ بقرہ میں آپ پہلے ملاحظہ کر چکے ہیں، اور دوسری مثال کا تعلق بارش کے ساتھ تھا، اور پھر سورہ عنکبوت کے اندر مکڑی کی مثال دی، یعنی وہ مکڑی جو جالے بناتی ہے، تو قرآن حکیم نے کہا کہ اس کے جو گھر بناتی ہے وہ کمزور ترین گھر ہیں، یعنی اسلام کے خلاف جو لوگ سازشیں کرتے ہیں ان کی سازشیں اسی مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہیں۔ پھر سورہ حج میں بتوں کی بات ہوئی تو ساتھ کہا کہ تم اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو کہ وہ مکھی کی مثال دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، تو تم جن بتوں کو مانتے ہو، اگر یہ تو بت جو ہیں ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے اور مکھی سے اپنی جان بھی نہیں چھڑا سکتے، تو تم تو ان کو مانتے ہو، تو اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے بڑی سے بڑی چیزوں کو بھی پیدا کیا اور چھوٹی چیزوں کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ تو اب وہ جو ان کے اعتراضات تھے، اور ابن جریر طبری نے تفسیر طبری کے اندر فرمایا کہ وہ جو انہوں نے اس قسم کی باتیں کی کہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے، عالی ہے، بلند ہے، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی مثال دیتا ہے، کبھی مکھی کی مثال دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ان کی ان ساری باتوں کا جواب دیا اور فرمایا ان اللہ لا یستحیی، اللہ حیا نہیں فرماتا، ان یضرب مثلا ما بعودتا فما فوقها، کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی، اس لیے کہ ساری کائنات بنائی تو اس نے ہے، وہ حیا نہیں فرماتا بیان کرے۔ اب ایک تو قرآن مجید نے کہا کہ اللہ حیا نہیں فرماتا،
لیکن اللہ رب العالمین کس سے حیا فرماتا ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، کنز الامال میں اس کو بیان کیا گیا۔ حضرت انس راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے اور بندی سے حیا کرتا ہے جو مسلمانی کی حالت میں، اسلام کی حالت میں بوڑھے ہو جائیں، تو پھر اللہ رب العالمین ان کو عذاب دینے سے حیا فرماتا ہے۔ جامع الحدیث کی ایک روایت ہے جس کو حضرت انس ہی روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بوڑھا صحیح عمل کرے اور سنت پر عمل پیرا ہو اور وہ اللہ رب العالمین سے پھر سوال کرے، دعا مانگے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے اس سے کہ وہ مجھے مانگ رہا ہے اور میں پھر اس کو عطا کروں۔ اسی طرح ایک اور حدیث حضرت ابو سعید اس کو روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ کسی حاجت کا سوال کرے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ مجھے اس سے بھی حیا آتی ہے کہ اب میں اس کی حاجت کو کیا پورا نہ کروں۔ تو اللہ رب العالمین بوڑھے لوگوں سے، نماز پڑھنے والوں سے، ان کے سوالوں سے فرماتا ہے، حیا فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث سنن نبی داؤد کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ حیا دار ہے، کریم ہے، وہ حیا دار بھی ہے، کریم بھی ہے۔ بندہ جب دونوں ہاتھ اس کے سامنے اٹھاتا ہے، اس سے مانگتا ہے تو اس کو خالی لوٹائے اسے حیا آتا ہے، یعنی اللہ نوازنے والا ہے۔ وہ اس بات سے حیا کرتا ہے کہ وہ کسی کو نوازے نہ، لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ حیا اس میں نہیں کرتا کہ وہ بیان کرے مثال مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ مثال قرآن مجید نے دی، اور یاد رہے کہ تمثیلات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت مشہور ہیں۔ وہ جس وقت گفتگو کرتے تھے تو ان کی گفتگو مثالوں سے مزین ہوتی تھی۔ یہاں پر تفسیر تبصرہ میں ایک خوبصورت جملہ لکھا گیا۔ علامہ سید ریاض حسن شاہ صاحب فرماتے ہیں تفسیر تبصرہ میں کہ مچھروں میں رہنے والوں کے لیے مچھروں ہی کی مثال دیکھ کر کے قرآن مجید بات کو سمجھاتا ہے کہ تم مچھروں اور مکھیوں میں رہنے والے ہو تو تمہیں انہی کی مثال دے کر کے سمجھائی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے کائنات کی بڑی چیزوں کو بھی پیدا کیا اور چھوٹیوں کو بھی پیدا کیا، تو وہ تو حیا نہیں فرماتا کہ بیان فرمائے مچھر کی یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی۔ اور مچھر کے اندر تمام وہ اعضاء ہوتے ہیں جو ہاتھی کے اندر ہوتے ہیں۔ اب ہاتھی کتنا بڑا جانور ہے، بلکہ مچھر کے اندر کچھ تھوڑا ایکسٹرا ہی ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ایک چھوٹے سے کیڑے کے اندر وہ ساری چیزیں رکھ دی ہیں۔ اب اسی آیت میں ایمان والوں کا رویہ بیان کیا گیا کہ ایمان والوں کا ایٹیچیوڈ کیا ہے، ایمان والوں کا رویہ کیا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، ایمان والوں کا رویہ جب کہا جائے یہ رب کی طرف سے ہے تو وہ مان لیتے ہیں۔ گویا وہ مان لینا یہ حق والوں کا رویہ ہے، یہ ایمان والوں کا رویہ ہے۔ اور جو کافر ہیں، منکر ہیں، ان کا رویہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ، اللہ نے اس کے ساتھ کیا ارادہ کیا، کیا، کیوں، اس قسم کے سوالات، اللہ نے یہ چیز کیوں کی ایسے، اس قسم کے سوالات یہ اہل محبت، اہل ایمان کا رویہ اور ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ منکرین کا رویہ ہے۔ پھر فرمایا کہ قرآن مجید یہ جو مثالیں دیتا ہے، قرآن بیان کیا جاتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو پڑھ کر کے ان مثالوں کے ساتھ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ جس کے سینے کے اندر عشق رسول نہیں ہوتا، محبت رسول نہیں ہوتی، تو وہ قرآن بھی بھلے پڑھے، ان مثالوں کو بھی جانے تو وہ راہ ہدایت سے بھٹک جاتا ہے۔ اور جس کو اللہ رب العالمین عشق رسول، محبت رسول، اسوہ رسول کے جذبے نصیب فرماتا ہے، جب وہ اس میں ڈوب کر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن یہدی بہ کثیرا، قرآن اس کو ہدایت دے دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ جلد حاضر ہوں گا۔ اتھینٹک اسلامک نالج کے لیے دیکھتے رہیے نور وحی یوٹیوب چینل۔ پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔